ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے جب اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ بر صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جانفشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماسک پہن لیا، اور پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد، لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل ہی میں گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اس سے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں، کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی اسٹیٹ کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنائی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرقی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کے مخالفین کی رال کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا۔